حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عثمان کے لیے فرمایا اللہ نے ان کے لیے اتاری ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صفت اور اس عادت کا ذکر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رات کو الہ گزاری کرنے والے ہیں، کھڑے ہونے والے ہیں، آخرت کے دن سے ڈرنے والے ہیں، اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عثمان کی شان میں اللہ نے قرآن میں اتاری ہے۔ اور ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کریم کی یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی ہے۔ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے حضرت عثمان کی یہ شان تھی کہ نیکیوں میں سبقت اور نیکیوں میں دوڑنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خرچ کرنا، اور مسلمانوں کے لیے کنویں خرید کر وقف کرنا، اور مسلمانوں کے لیے مفاد عامہ کے کام کرنا۔ حضرت عثمان کی یہ شان تھی اولئک عنہا مبعدون، یہ جو لوگ ہیں نیکیوں میں دوڑنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، انہیں جہنم سے دور کر دیا گیا، جہنم سے اللہ نے دور کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ اکرام میں شامل ہیں جو قدیم الاسلام ہے۔ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں حضرت عثمان کا چوتھا نمبر ہے، چوتھا نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب اوصاف، کمالات اور خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ غنی تھے، غنی، اس لیے امت ان کو یاد کرتی ہے، امت کہتی ہے عثمان غنی، عثمان غنی۔ صرف غنی نہیں تھے، غنی ہونے کے ساتھ ساتھ سخی بھی تھے، سخی بھی تھے، خرچ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے بہت مال عطا فرمایا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، غزوات میں بہت سا مال پیش فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر 1000 دینار اور 300 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینار کو اٹھاتے جاتے تھے، ہاتھوں میں لیتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے آج کے بعد عثمان جو چاہے کریں، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، عثمان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ سوم ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں، ان کی توصیف میں اللہ نے قرآن کی کئی آیات اتاری ہیں، کئی آیات اللہ نے قرآن کی نازل کی ہیں۔ وہ خلیفہ راشد، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گزشتہ کل 18
ذوالحجہ کو ان کا یوم شہادت شہید ہوئے، اور ان کے جو مخالفین تھے، منافقین تھے، بلوائی اور سبائی ٹولہ تھا، اس ٹولے نے ان کے اوپر جو ظلم کیا ہے وہ بہت بڑا ظلم، مظلوم ہے۔ 40 دن تک ان کو گھر میں قید کی رکھا، پانی بند، کھانا بند، سب کچھ بند کر دیا، گھر میں قید رہے۔ 40ویں دن 18 ذوالحجہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس قرآن کریم پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون مبارک گرا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، حضرت عثمان کا لہو گرا ہے اس قرآن کے اوپر۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے ختم کرنا چاہا اور مٹانا چاہا، لیکن وہ مٹانے والے تو مٹ گئے، ختم کرنے والے ختم ہو گئے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک اللہ نے آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، اور قیامت کی صبح تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا رہے گا، تذکرہ ہوتا رہے گا، آپ کا نام نامی لیا جاتا رہے گا۔ کتب حدیث کے اندر مناقب عثمان میں اس قدر ابواب قائم فرمائے ہیں محدثین نے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرمایا ہے، ان کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت عثمان، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ اکرام میں حضرت عثمان کا شمار ہے، ان 10 صحابیوں میں جن کو دنیا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارت مل گئی۔ عثمان فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ۔ یہ صحابہ کرام تھے جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دنیا میں دے دی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے عثمان سے حیا آتی ہے، اس لیے فرشتوں کو بھی عثمان سے حیا آتی ہے۔ اتنے حیادار تھے، اتنی حیا تھی عثمان کے اندر، فرمائیں کہ عثمان ایسے حیا والے ہیں کہ فرشتوں کو بھی ان سے حیا آتی ہے، فرشتوں کو بھی ان سے حیا آتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں کی، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی چوری نہیں کی، کبھی ڈکیتی کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، کبھی کوئی کسی بھی قسم کی کوئی چھوٹی سی بھی برائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ وہ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ صوم ہیں، ذوالہجرتین ہیں، ان کا لقب دو ہجرتوں والے۔ پہلی ہجرت کی اپنے گھر والوں کے ساتھ مکہ سے ہجرت کی، حبشہ گئے۔ دوسری ہجرت کی مکہ سے ہجرت کی، مدینہ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، فرمایا تمہارے شوہر نامدار وہ شخصیت ہیں جو تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور تمہارے باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کو بہت مماثلت ہے، جو ان سے بہت زیادہ ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت عثمان نے بھی ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مہینے میں بیٹے کی قربانی کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں
اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے پیش کیا۔ حضرت عثمان نے 18 ذوالحجہ کو اسی مہینے میں اپنی جان کی قربانی کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کیا ہے، اللہ کے حضور پیش کیا ہے۔ بے دردی کے ساتھ مارا ہے ظالموں نے، بے دردی کے ساتھ مارا ہے۔ بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، اگر چاہتے ان کو فرمائے کہ نہیں، صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم ان کو بلوائیوں کو روکیں، خارجیوں کو روکیں، ان سبائیوں کو روکیں، فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ مدینہ میں خون خرابہ ہو، مدینہ میں تلوار چلے، یہ مدینہ الرسول ہے، اس کا بڑا تقدس ہے، اور اس مدینہ الرسول کے اندر میں نہیں چاہتا۔ بڑے آرام سے آئے، 40 دن تک گھیرے میں رکھا، اور اس کے بعد 40ویں دن بے دردی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا ہے۔ اور قرآن کریم کی اتنی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، جن دنوں میں محصور رہے ان دنوں میں، اور جس رات کو شہید کیے گئے اس رات میں ایک رکعت میں پورے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھا ہے۔ بہت کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے پانی کے میٹھے کنویں خرید کر وقف کیے مسلمانوں کے لیے، اور ہر جمعے کے دن ایک غلام کو آزاد کیا کرتے تھے۔ اگر کسی جمعے ایک غلام کو آزاد نہ کیا ہو تو اگلا جمعہ جب آتا تھا تو دو غلام خرید کر آزاد کیا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے ایک رفیق بنایا ہے، اور قیامت کے دن ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، اور فرمایا کہ عثمان جنت میں میرے رفیق ہوں گے، عثمان جنت میں میرے رفیق ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا حضرت عثمان کا یہ مقام ہے، حضرت عثمان کی یہ شان ہے کہ قیامت کے دن حضرت عثمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ 70,000 افراد کے حق میں 70,000 وہ لوگ کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حضرت عثمان کی شفاعت ان کے حق میں قبول فرمائیں گے اور ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے، تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ جو ابھی دروازے پہ جس نے دستک دی ہے، جو اس دروازے سے داخل ہوگا اس کو آپ جنت کی بشارت دے دو۔ فرمایا کہ میں نے دروازہ کھولا تو وہ عثمان تھے۔ اور فرمایا کہ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک کسی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، سعد بن ابی وقاص بھی تھے، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام عشر مبشروں سے یہ حضرات سب کے سب موجود تھے۔ تو آپ نے فرمایا ہر شخص اپنے حیثیت والے کے ساتھ مل جائے، اپنے ساتھ اپنی برابر والی حیثیت کے ساتھ، اپنے برابر والی حیثیت والے کے ساتھ مل جائے۔ اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے عثمان کو گلے لگایا، فرمایا عثمان تو میرا ساتھی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین ہیں، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ فضیلت عطا فرمائی، پوری کائنات میں یہ فضیلت کسی کو بھی نہیں ملی۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ کسی بھی پیغمبر کی، کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ ان کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لختے جگر آئے ہیں، 2 لختے جگر۔ پہلی بیٹی کا وصال ہوا، دوسری بیٹی آپ نے پیش فرما دی، اور فرمایا کہ میری اور بیٹی ہوتی وہ بھی میں عثمان کو دیتا، حضرت عثمان کا یہ مقام ذوالنورین، ذوالہجرتین، خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد، اور شہادت کا دن ہے 18 ذوالحجہ۔